ناظرین نواں کے بدائندہ آلو پی پی اخبار کا مرزمہ کارائیں فیصل کنڈی پریس کانفرنس کریں اچھا تمام کے دکھا رہی مداخلت نہیں کرتی تو ہمارا ادارہ جو ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا، وہ بھی برباد ہو جائے گا اور پاکستان کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ وہ زبان ہے انفارچونیٹلی جو ہمارے دشمن، ہمارے مخالف بولتے رہے۔ آج تک جس بندے نے بھی، جس شخص نے بھی یہ زبان استعمال کی ہے، اس کو نہ میڈیا نے پذیرائی دی ہے نہ پاکستان کے لوگوں نے۔ ایسے تجزیے ہمیشہ ہندوستان کے کچھ پیڑ جو ان کے دانشور تھے وہ کرتے رہے۔ اگر پاکستان کا سابق وزیر اعظم، ایک جماعت کا سربراہ اپنے اقتدار میں اقتدار کے لیے اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے ٹکڑے ہونے کی باتیں کرتا ہے، اس کے تجزیے ادھر چلے جاتے ہیں، تو وہ اعلان صرف یہ کر رہا ہے کہ میں ہوں، اگر میں نہیں ہوں تو یہ ملک نہیں ہے۔ جس شخص کو یہ گمان ہو جائے وہ بنیادی طور پہ بڑا خطرناک ذہنی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اس کی مذمت تو سب لوگ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے تو اس وقت جب پاکستان پہ مشکل ترین وقت تھا، سارا ملک مشتعل تھا، بی بی شہید کو شہید کیا گیا، اور اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ملک بھر میں مشتعل تھے، اس وقت یہ فیصلہ آصف زرداری صاحب نے کیا، اعلان کیا تھا کہ پاکستان کھپے، حالات کچھ بھی ہو جائیں، ہمارے کتنے بڑے نقصان ہو جائیں، ہم قتل بھی ہو جائیں تو ہم اس ملک کو بچانے کے لیے، یہ بچے گا، اس کو کچھ نہیں ہوگا، ہم نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا۔ یہی نعرہ شہید بھٹو نے لگایا تھا، یہی نعرہ بی بی شہید نے لگایا تھا، یہی نعرہ زرداری صاحب نے لگایا تھا، یہی پیپلز پارٹی کے ایک ایک کارکن کا اپنے چیئرمین کی قیادت میں نعرہ ہے۔ اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اتوار والے دن پورے ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن پاکستان کھپے ریلیاں نکالیں گے، پریس کلبز جائیں گے، اور ان ریلیوں کو ہمارے مرکزی اور صوبائی وزراء لیڈ کریں گے، پارٹی کے سینئر جو ہماری قیادت ہے وہ لیڈ کرے گی، ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز لیڈ کریں گے، اور بھرپور طریقے سے ہم پاکستان کھپے ریلیاں نکال کے یہ پیغام دیں گے، حالات کچھ ہوں، اس ملک کے لیے ہم سب کی جانیں قربان ہیں، اور یہ جس کو گمان ہے کہ میں اکیلا، میں ہی غیرت مند ہوں، میں ہی عقل مند ہوں، میں ہی امریکہ کو جانتا ہوں، میں ہی یورپ کو جانتا ہوں، میں ہی فاٹا کو جانتا ہوں، اس کو یہ سن لے کہ ہمارے دین کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ مشاورت بہترین عمل ہے، اور مشاورت اپنے آپ سے نہیں ہوتی۔ مینڈیٹ ساری جماعتوں کے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی مینڈیٹ ملا، بھلے اس میں وہ ذرا ٹینٹڈ مینڈیٹ تھا، مسلم لیگ کے لوگوں کو بھی لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی دیے ہیں، جے یو آئی کو بھی دیے ہیں۔ ہر جماعت کے ممبران جو اسمبلی کے اندر موجود ہیں وہ عوام کا مینڈیٹ رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی توہین، ان سے پہلو تہی بنیادی طور پہ عوام کے ساتھ ان کی توہین ہے۔ سو ہم اس توہین کرنے والے کی مذمت کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اس طرح کی زبان ہم استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور ادارے اگر اپنے آپ کو سیاسی عمل سے باہر رکھ رہے ہیں تو یہ ایک لرنڈ لیسن ہے، اور یہ پاکستان کا وے فارورڈ ہے۔ اس کے اندر بھی جو سیاستدان یا جو شخص مداخلت کی بات کرے گا وہ بنیادی طور پہ پاکستان کی سالمیت سے کھیلے گا، یہ بات ناقابل قبول ہے، اور ہم آئندہ بھی ہم خان صاحب کو ایک طرح وارن کریں گے کہ پاکستان کے لوگ اس بات کو بار بار قبول نہیں کریں گے۔ بہت لاڈلا پن ہو گیا، اب لوگ آپ کی ان زبانوں، اس طرح کی زبان کو، یہ اگر کسی اور شخص نے کہی ہوتی تو اب آج تک پتہ نہیں آپ میڈیا والے بھی اس کے ساتھ کیا کر چکے ہوتے، لیکن خان صاحب آپ کے بہت نخرے اس قوم نے، بہت لاڈلا پن جھیل لیا، بہت آپ کو لیوریج مل گیا، اور بہت زیادہ آپ نے اس کا مس یوز کر لیا۔ ناؤ انف از انف۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مہربانی قاہرہ صاحب نے جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو عمران خان نے پچھلے دنوں سٹیٹمنٹ دی اداروں کے اوپر اور پاکستان توڑنے کی جو سٹیٹمنٹ دی، اگر آج بھی ہم یہ نہ کہیں کہ وہ بیرونی ممالک، پاکستان دشمن ممالک کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ان کو حکومت دینے سے بہتر تھا
کہ اس ملک پر جو ہے ایٹمی جو ہے حملہ ہو جاتا، تو وہ صرف یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی حکومت میں رہوں، باقی کوئی حکومت میں نہ رہے۔ میں آج بھی مطالبہ کروں گا کہ اس شخص کے اوپر جو ہے اس کی جو ہے میڈیا بلیک آؤٹ ہونا چاہیے۔ یہ لوگوں میں انتشار پھیلا رہا ہے، یہ لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہا ہے، یہ قوم کو گمراہ کر رہا ہے، یہ ملک کے خلاف جو باتیں توڑنے کی باتیں کر رہا ہے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے، جیسے قاہرہ صاحب نے کہا، یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اتوار کے دن پاکستان کھپے کے نام پر جو ہے ہم ریلیز نکال رہے ہیں پورے ملک میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں، ہر جگہ پر جو ہے ہمارے لیڈران، ہمارے فیڈرل منسٹرز، ہمارے پروونشل منسٹرز، ہمارے جو ہیں ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹرز، پارٹی رہنما جدھر بھی ہیں پورے پاکستان میں ہم ریلیز نکالیں گے، پریس کلب کے بعد اس کا احتجاج بھی کریں گے، اور بھرپور طریقے سے انشاءاللہ اتوار کو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس میں جو ہے اترے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو شخص اتنی بڑی بڑی بڑکیں مار رہا ہے، اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، اپنے آپ کو شہید ذوالفقار علی بھٹو سے تشبیہ کرتا تھا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہیں پہ سیاسی پناہ نہیں لی، اس کو دنیا کے بڑے بڑے لیڈران نے آفر کی، ان کی ڈیل کرنے کی بھی آفر کی تو انہوں نے ٹھکرایا، انہوں نے پھانسی کا پھندا قبول کیا لیکن کسی بات پر سودا نہیں کیا۔ اور عمران خان صاحب جس دن سے حکومت سے گئے ہیں انہوں نے پشاور میں جا کر سیاسی پناہ لے لی ہے۔ ان کو بولے آئے نا، وہ تو اپنے آپ کو بڑا لیڈر، تو اپنے آپ کو ہم نہیں سمجھتے، وہ خود سمجھتے ہیں کہ مجھے شاید گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو لیڈران تو جیلوں سے اور تھانوں سے اور کیا تو بند کی صحبت سے نہیں ڈرتے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے سامنے مثال ہے، آپ اپنے آپ کو تشبیہ دیتے ہیں کہ میں بھٹو جیسے لیڈر ہوں اور خط بھی لہراتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے کرنا چاہتے ہیں۔ کہنے سے بھٹو نہیں بنتا، عمل درآمد کرنے سے بنتا ہے، اور آپ تو اس کے جوتی کا برابر بھی نہیں ہے بھٹو شہید کے، جو آپ اپنے دعوے کر رہے ہیں کہ جو ہے ہم نے یہ کیا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں جس طریقے سے سی ایم خیبر پختونخوا مرکز اور صوبے کو لڑانے کی سازش کر رہا ہے۔ پہلے تو وہ بالکل ہی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سمن بکمن، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارا وزیر اعلیٰ بول بھی سکتا ہے کہ نہیں، لیکن جب بولا تو کیا بولا کہ میں اداروں کو لڑانے، اپنے مرکز اور صوبے کو آپس میں لڑانے کی سازش کر رہا ہوں، اپنی فورس استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میں تو آج بھی چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اور پشاور ہائی کورٹ سے کہوں گا کہ اس کے اوپر 100 موٹو ایکشن لیں کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اپنی فورس جو ہے وہ مرکز کے خلاف جو ہے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور ابھی تو جو ہے ایک اور ان کا حساب کتاب جو ہے، جیسے ہم نے کہا تھا ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے، ہم صرف حساب کتاب ضرور لیں گے جس نے اس ملک کے اگر ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ ڈاکہ ڈالا ہوگا، ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ جو ہے چوری کی ہوگی، لہٰذا ہم اس کا حساب کتاب ان سے بالکل لیں گے۔ کل پاکستان کی تاریخ کا ایک اور سیاہ باب ختم ہوا، چیئرمین نیب کا ٹائم ختم ہوا، اور وہ گئے جنہوں نے ماضی میں اس ادارے کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے استعمال کیا، اغوا برائے تاوان کی ادارہ بنایا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن ایک بہت اچھے جو ہے وہ ہمیں چیئرمین نیب دیں گے، جو کہ اکراس دی بورڈ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے، اکراس دی بورڈ احتساب کریں گے۔ لہٰذا یہی گزارشات تھی، اور ساتھ ساتھ میں ایک دفعہ پھر، کیونکہ ہمارے ڈاکٹرز کمیونٹی کا بڑی تشویش ہے ایم ٹی آئی سسٹم کے اوپر، ہم نے وعدہ کیا تھا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی، ہم ایم ٹی آئی کا سسٹم کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کا خاتمہ کریں گے۔ ہماری اسلام آباد میں حکومت ہے، اس کے اوپر کام شروع ہے انشاءاللہ۔ ایم ٹی آئی اور پی ایم سی، ان دونوں کا خاتمہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایجنڈے میں شامل ہے، ہمارے اولین ایجنڈے میں شامل ہے کہ ہم اس چیز کا جو ہے خاتمہ کریں گے۔ تو یہی گزارشات تھی، اور ایک بار پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ اتوار کے دن پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں جو ہے وہ پاکستان کھپے کی ریلیاں نکال رہی ہے۔ شکریہ۔ جس طرح آپ نے اپنے پریس کانفرنس میں فرمایا کہ عمران خان ملک کے خلاف جو ہے وہ توڑنے کی بات ہی کر رہا ہے، آپ حکومت میں ہیں، اس کے سب سے بڑے قاضی بھی ہیں، تو پاکستان کھپے کی ریلیاں نکالنے سے آپ کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اگر وہ غدار ہے، ملک توڑ رہا ہے تو گرفتار کریں، ایک بات۔ دوسرا اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو تحریک عدم اعتماد آپ لائے، اس کے نتیجے میں آپ حکومت میں آئے، اور اس 1.5 ماہ کے اندر جو 3.5 سال کے اندر نہیں ہوا وہ 1.5 ماہ کے اندر ہو گیا، اس کی سیاسی قیمت آپ کو کتنی ادا کریں؟ دیکھیے، پہلی گزارش یہ ہے کہ ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ عمران غدار ہے، ہم کسی سیاسی رہنما کو غدار نہیں کہتے۔ اس کے اقدامات سے
اس کے خیالات سے، اس کے کہے ہوئے الفاظ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. وہ پاکستان کے اوپر کتنا بڑا حملہ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس کی تصحیح کی بات کرتے ہیں. ہم غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. پہلی گزارش. دوسرا یہ ہے بالکل جی کرتے ہیں. میں بیٹھا ہوں جی، بالکل آپ کے سوال لے کے جائیں گے. دوسری گزارش یہ ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کا اشارہ بنیادی طور پہ پیٹرول کی قیمتوں، تیل کی قیمتیں بڑھنے میں ہے، بجلی کی قیمتیں بڑھنے کی طرف ہے. یقیناً بہت بڑا، بہت مشکل، بلکہ مجھے کہنے دیجیے ایک برا فیصلہ کرنا پڑا ہے. جو چیز عوام کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتی ہے وہ یقیناً بری ہے. ہم نے ایک برا فیصلہ کیا، لیکن ہمارے پاس کیا آپشن تھے؟ یہ فیصلہ کرتے یا انتہائی برا فیصلہ کرتے کہ اگر ہم یہ نہیں بڑھاتے تو اس کے سرکمسٹانسز کیا تھے. اس کے سرکمسٹانسز کی صورت میں اگر پاکستان کو بیرونی جو سپورٹ مل سکتی ہے، وہ IMF سے ہو، وہ سعودی عربیہ سے ہو، وہ باقی ممالک سے ہو، وہ باقی فورم، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہو، ورلڈ بینک سے ہو، اگر وہ بھی رک جائے اور پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے تو اس کے کیا معنی ہیں؟ اس وقت آپ یس میں بالکل اقرار کر رہا ہوں کہ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، تکلیف دہ فیصلہ ہے، اور ہمیں یہ بات بالکل تکلیف میں ہے